بہت سے لوگ اتنے جری ہیں، اتنے بے غیرت ہیں کہ جن حدیثوں کو علماء نے یہ کہہ دیا کہ یہ موضوع ہیں، جھوٹی ہیں، جیسے اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، حضرت علی کے جو مقامات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے اور اہل بیت کے کہ اللہ فی اہل بیتی، اس کی نقل کرتے ہوئے ایک حدیث گڑھی گئی تاکہ جو عبداللہ ابن ابی کے ٹائپ کے صحابہ شمار ہوتے ہیں وہ سب اس میں داخل ہو جائیں، یہ جھوٹی حدیث ہے۔ تمام محققین علماء کا فیصلہ ہے کہ یہ جھوٹی حدیث، اور نبی پاک نے فرمایا کہ جو انسان بھی میری طرف جھوٹ منسوب کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ لہذا شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو، وہ جہنمی ہیں جو یہ حدیث بیان کریں، جو اس حدیث کو بیان کریں، جھوٹی حدیث بیان کر کے دھوکہ دیں، وہ جہنمی ہے حضور ہی کے بیان کے مطابق۔ تو اتنے ڈھیٹ ہیں کہ محقق محدثین بتا رہے ہیں کہ یہ موضوع ہے، یہ مکذوب ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے، پھر اس کو دھڑلے سے خطبے میں بیان کرتے ہیں، مسجد میں بیان کرتے ہیں، واعظ میں بیان کرتے ہیں۔ انہیں ڈر نہیں ہے کہ حضور کی وعید ہے کہ جہنم میں جائیں گے ایسے لوگ جھوٹی روایات بیان کرتے ہیں۔ اور اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ روایت ناقابل قبول ہے، اور اس روایت کا راست ٹکراؤ ہے قرآن پاک سے، کیونکہ قرآن پاک جن کو یہ کہتا ہے کہ انہوں نے الزام تراشی کی اور وہ قاذف ہیں اور ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، اور وہ ظاہر ہے کہ صحابہ میں تھے، تو اب یہ روایت کہتی ہے تم ان کا اتباع کرو، کوئی حرج نہیں، تم بھی قاذف بن جاؤ، اور جن سے بدکاری کا فعل ہو گیا کوئی حرج نہیں، تم بھی وہ کام کر لو۔ اور جنہوں نے حضور کو دھوکہ دیا اور دھوکہ دے کر 10 صحابہ کو رجی کے علاقے میں لے گئے اور ان کو مروا دیا، ان کا اتباع کرو، کوئی حرج نہیں۔ بئر معونہ میں جن صحابہ کو لے کر کچھ صحابہ حضور کو دھوکہ دے کر لے کے گئے، جن 70 صحابہ کو انہوں نے وہاں شہید کر دیا، ان کی اقتداء کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو صحابی حضور کے پاس آئے اور ایک قبیلے کے بارے میں کہہ دیا کہ انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، قریب تھا کہ حضور چڑھائی کر دیتے اور پھر جنگ چھڑ جاتی، لیکن خالد بن الولید کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جھوٹ بولا، وہ تو زکوٰۃ دینے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے نکل کے آئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں جنہوں نے یہ غلط بیانی کی آیت کریمہ قرآن پاک کی سورۃ الحجرات میں نازل فرما دی، ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یعنی سارے مفسرین متفق ہیں کہ یہ ان صحابی کے بارے میں آیت ہے، عقبہ ابن الولید کے بارے میں، کہ جو یہ غلط خبر لے کر آئے اور حضور سے غلط بیانی کی، اور پھر اس کے بعد یہ بھی ثابت ہے کہ یہی وہ شخص ہیں جو مسلسل شراب پیتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا تو شراب کی حالت میں فجر کی نماز پڑھائی، پھر ان کے خلاف حضرت عثمان کے ہاں گواہیاں دی گئیں تو ان کو طلب کر کے کوڑے لگوائے گئے۔ تو وہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اصحابی کالنجوم، سب ستارے کوئی مانند ہیں، کسی کی بھی اقتداء کر لو۔ جو باغی تھے حضرت علی کے خلاف، جنہوں نے متعدد صحابہ کو قتل کیا، بوچڑ خانے میں ذبح کیا، صحابہ کو، بڑے بڑے صحابہ کو ذبح کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت علی پر جو لعن طعن کرتے رہے مسجدوں میں، ان کی اقتداء کرو، کوئی حرج نہیں، بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اب ایسے جاہل قسم کے لوگوں کا کوئی علاج ہے جو حقائق سے منہ موڑ لیں اور انکار کریں اور پوری تاریخ کو جھٹلا دیں اور حدیثوں کو جھٹلا دیں؟ جب حضور فرما رہے میرے صحابہ میں منافق ہیں، اور وہ صحیح حدیث میں فرما رہے ہیں، اور یہ غلط حدیث ہے، قابل قبول نہیں، جن لوگوں نے کہہ دیا کہ حدیث حسن ہے، ان کا قول ان کے منہ پہ مار دیا گیا، محدثین نے کہہ دیا کہ ان کی تحسین قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد حضور فرما رہے ہیں اور حذیفہ سے بتا رہے ہیں کہ میرے صحابہ میں فلاں فلاں منافق ہیں، اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں نہیں، جس کی چاہو اقتداء کر لو، کوئی حرج نہیں، عبداللہ ابن ابی کی اقتداء کر لو، اس کے ٹولے کے لوگوں کی اقتداء کر لو، حضرت عائشہ پر جنہوں نے الزام لگایا ان کی اقتداء کر لو، سب ستارے ہیں۔ بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ایسے اندھے بہرے گونگے لوگوں کا علاج بس اللہ ہی کرے گا، جب جھوٹی نسبت کی بنیاد پر حضور کی وعید کے یہ مستحق ٹھہریں گے۔ یعنی حضور نے فرمایا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص بھی جھوٹی حدیث میری طرف منسوب کر دے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو آخر اتنے بے غیرت کیسے ہوتے ہیں لوگ، اتنے ڈھیٹ کیسے ہوتے ہیں کہ کسی کے جرائم کی پردہ پوشی کے لیے اور کسی کے مظالم کو عدل سے تعبیر کرنے کے لیے جب وہ جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں تو انہیں شرم بھی نہیں آتی، ڈر نہیں لگتا اللہ سے، ڈر نہیں لگتا کہ نبی کا کیا سامنا کریں گے، نبی کچھ کہہ رہے ہیں اور یہ ظالم کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور اس پر ڈھٹائی کے ساتھ اڑتے ہیں۔